آج انجینئر محمد علی مرزا کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہے، کل کوئی بھی عالم دین اس کی عزت میں آ سکتا ہے۔ کون ہے یہ سب کروانے والے، ایسی ویڈیوز بنوانے والے اور ایسی ویڈیوز بنوا کر اس کو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپلوڈ بھی کرتے ہیں؟ آج ان لوگوں کا چہرہ آپ کے سامنے میں بے نقاب کرنے والا ہوں۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیک لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ ڈاکٹر احمد نصیر اس وقت ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین کرام، انتہائی گھٹیا حرکات پر کچھ لوگ اتر آئے ہیں۔ میں فقط کسی ایک عالم دین کی بات نہیں کر رہا، نہ ہی اس کے حق میں کوئی بیان دے رہا ہوں۔ میں تو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج انجینئر محمد علی مرزا کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہے، کل کوئی بھی عالم دین اس کی عزت میں آ سکتا ہے۔ کوئی بھی عالم دین، وہ کوئی بھی عالم دین ہو سکتا ہے، لیکن سمجھانے کی بات یہ ہے کہ اگر صرف انجینئر محمد علی مرزا ہی کی پگڑی کو اچھالا جا رہا ہے، صرف انجینئر محمد علی مرزا ہی کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے اور باقی کسی عالم دین کی عزت کو اچھالا نہیں جا رہا، اور نہ کبھی اللہ اچھالے، لیکن کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر صرف انجینئر کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے اور باقی عالم دین، علماء دین کی عزتیں محفوظ ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ کروانے والے کون ہیں؟ کون ہے یہ سب کروانے والے، ایسی ویڈیوز بنوانے والے اور ایسی ویڈیوز بنوا کر اے آئی کی مدد سے نہ صرف بنواتے ہیں بلکہ اس کو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپلوڈ بھی کرتے ہیں؟ کون ہیں یہ لوگ؟ آج ان لوگوں کا چہرہ آپ کے سامنے میں بے نقاب کرنے والا ہوں، چونکہ آپ نے شروع میں بھی دیکھ لیا کہ جس کسی نے بھی یہ گھناؤنا، گندا، گھٹیا، مکروہ اور قبیح فعل انجام دیا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ کیونکہ میں کسی ایک شخص کے حق میں بات نہیں کر رہا، میں تو ہمیشہ مقدمے کو مجموعی طور پر دیکھا کرتا ہوں کہ اگر آج کسی ایک شخص کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہے، یہ تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی یہ فیک ہے، یہ تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں، باقی اے آئی کی مدد سے کیا کچھ نہیں ہوتا۔ میں تو اس پہ بحث ہی نہیں کر رہا کہ یہ فیک ہے یا ریئل ہے، اس پہ بحث نہیں ہے، کیونکہ لوگ پاگل نہیں ہیں، لوگ اندھے نہیں ہیں، لوگ جاہل نہیں ہیں، لوگ کم علم نہیں ہیں، لوگ بے شعور نہیں ہیں، لوگوں کو شعور ہے، باشعور لوگ ہیں، مگر وہ جو عقل رکھتے ہیں، کیونکہ عقل والوں کے لیے اشارہ ہے۔ میں آج اشاروں ہی میں اور کنایوں ہی میں باتیں کرنے والا ہوں، کیونکہ میں اس وقت انتہائی مردگی کے عالم میں ہوں کہ بھئی ہمارے علماء حق کے ساتھ یہ کیا کچھ لوگ کر رہے ہیں اور ہم کب تک یہ برداشت کرتے رہیں گے؟ وہ علماء حق جو نبی کا کام آگے لے کر چل رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارے یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کن کاموں میں الجھ گئے، کن جھگڑوں میں پڑ گئے؟ ہم کب ایک اشرف المخلوقات کی عزت کرنا سیکھیں گے؟ بھائی اگر اس شخص سے آپ کو اختلافات ہیں یا کسی شخص سے بھی آپ کو اختلافات ہیں تو آپ علمی طور پر جواب دیجئے، علمی طور پر دلائل دے کر اس شخص کی جو آپ کی نظر میں فتنہ ہے اس کی باتوں کو رد کیجئے۔ وہ کوئی نئی باتیں نہیں لے کر آیا، وہ وہی دین بتلا رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اللہ نے نبی کو دیا، نبی نے ہم تک پہنچایا، وہ وہی دین بتلا رہا ہے وہ شخص جس کو آپ فتنہ تصور کر رہے ہیں۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بلکہ ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں ان کا جس طریقے سے تعریف کرایا تھا، ہم نے آپ ہی کے جملے ان تک پہنچائے تھے کہ بھئی آپ کو لوگ فتنہ سمجھ رہے ہیں، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ ہم نے تو یہی اپنے پوڈ کاسٹ میں ان کا تعریف کرایا تھا، ان کے سامنے بیٹھے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا حافظ اللہ تعالی۔ بھائی میں حیران ہوں کہ ہم کس طرح سے دین سکھانے والوں کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، دین سکھانے والوں کو ننگا کر رہے ہیں۔ اچھا ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ اس گندی، گھناؤنی اور گھٹیا ویڈیو کو جو کہ اے آئی کے ذریعے بنائی گئی، اے آئی ٹول کے ذریعے بنائی گئی، ایک بریلوی ملا اس کو اپنے چینل پر لگا رہے ہیں
اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں انجینئر سے مخاطب ہوں, یہ کس کام میں پڑا ہوں. بھائی میں آپ سے مخاطب ہوں کہ بھائی کیا ہماری ٹیکنالوجی نے اس لیے ترقی کی تھی کہ ہم دین سکھانے والوں کی پگڑیاں اچھال سکے؟ ارے کان کھول کر سن لیجئے, ٹیکنالوجی ہمیشہ اس لیے متعارف کرائی جاتی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے دنیا میں اپنا نام بنا سکے, اپنا مقام پیدا کر سکے اور بین الاقوامی سطح پر ہم ترقی کے جھنڈے گاڑ سکیں. اس لیے ہمیشہ ٹیکنالوجی متعارف کرائی جاتی ہے اور ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال ہی یہی ہوتا ہے. لیکن ہم ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال نہیں کر رہے, بلکہ اس کو ایسے کاموں میں صرف کر کے اور اپنی انرجیز بھی ایسے کاموں میں صرف کر کے علماء دین, علماء حق اور دین سکھانے والوں کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں, دین سکھانے والوں کو ننگا کر رہے ہیں. بھائی ٹیکنالوجی کا اس لیے متعارف کرائی گئی تھی. مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ جن لوگوں نے یہ ٹیکنالوجی اے آئی ٹول متعارف کرایا ہے, جب وہ لوگ ایسی ویڈیوز دیکھیں گے جو ہماری جانب سے بنائی جا رہی ہیں, کیا امیج جائے گا ان کی نظر میں ہمارا کہ ہم لوگ اپنے داڑھی والے دین سکھانے والوں کی پگڑیاں اور ان کو ننگا اور ان کی عزتیں اس طرح سے اچھال رہے ہیں؟ بھئی کون ہیں آپ لوگ؟ آپ کو دی ڈے آف ججمنٹ اللہ سوال کرے گا, آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا. آپ ڈرتے نہیں. ایکچولی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا, ہم کو اپنا مرنا یاد ہی نہیں ہے, ہم اپنا مرنا بھول گئے. بھئی ٹیکنالوجیز کا مثبت استعمال کرنے کے لیے ٹیکنالوجیز متعارف کرائی جاتی ہیں, نہ کہ دین سکھانے والوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے. بھئی دین سکھانے والوں کی پگڑیاں اچھالنے والے وہی ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے وادی طائف میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پتھر برسا رہے تھے اور ان کے پتھر مار رہے تھے. وہی آج علماء دین اور علماء حق کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں, ان کو ننگا کر رہے ہیں, ان کی عزتیں اچھال رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو وادی طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پتھر برسا رہے تھے اور ان کو پتھر مار رہے تھے. معاذ اللہ علیہ وسلم. یہ وہی لوگ ہیں جو آج علماء حق کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں, چونکہ علماء دین, علماء حق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کو آگے لے کر چل رہے ہیں, نبی کا کام کر رہے ہیں, سنت پر عمل کرتے ہوئے. اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی آپ لوگ وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسا رہے تھے, لیکن اس وقت 1400 سال پہلے ٹیکنالوجی کی ترقی فقط پتھروں تک تھی, پتھروں تک محدود تھی. انہوں نے کنکریاں اٹھائی, پتھر اٹھائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارے. معاذ اللہ علیہ باللہ. اور آج ٹیکنالوجی ترقی کر چکی ہے, آج اے آئی ٹول جو ہے اس کو پتھر کہا جائے گا. آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا آپ کا حشر بھی ان وادی طائف میں پتھر مارنے والوں کے ساتھ ہوگا, کیونکہ آپ وہی سب کر رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. اتنا گندا, گھنونا, گھٹیا, مکروہ اور کبھی فعل انجام دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اگر اس کی جگہ ہم اور آپ ہوں گے تو کیا ہماری فیلنگز کیا ہوں گی؟ جبکہ ہم جانتے بھی نہیں ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں بھئی اس واقعے کا. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ ایک شخص کو فتنہ تصور کر رہے ہیں, کرتے رہیے, اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. وہ لوگوں کو دین سکھا رہے, لوگ سیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہاں اگر وہ غلط سکھا رہا ہے آپ علمی میدان میں قدم رکھیے اور اس شخص کے دلائل کا رد کر دیجئے, دلائل کے ساتھ جواب دیجئے. آپ نے پہلے کوئی سالی مطلب لانچ کی, اس کے بعد آپ یہ گھٹیا کام کر رہے ہیں. اس سالی کو تو ہم نے بے نقاب کر دیا, اب وہ سالی معافی مانگنے پر آ گئی جو بھی تھی. یہ جو اے آئی ٹول کے ذریعے فیک ویڈیو کریٹ کی گئی ہے, اس کا جواب دے کون ہے؟ کون بنانے والے, کون پروموٹر ہے؟ یہ جو باہر بیٹھے لوگ ہیں اس کو بناتے ہیں اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سینڈ کر دیتے اور وہ لوگ اپنے پیجز پہ لگاتے ہیں. سوال یہ ہے ہی نہیں کہ یہ ریئل ہے یا فیک. بھائی یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو اگر میں یہ بھی کہوں کہ بھائی یہ 110% فیک ہے تو یہ بھی میں غلط بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہ بات تو کہنی نہیں چاہیے کہ یہ فیک ہے یا یہ ریئل ہے. آپ کو نہیں پتا یہ اسے کیا کیا ہو رہا ہے. شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. اگر آج مفتی طارق مسعود حفظ اللہ تعالی کے حوالے سے کوئی ایسی ویڈیو بنائے گا, میں جب بھی میدان میں آ کر یوں ہی بولوں گا. اگر کوئی سعد حسین رضوی
کی ایسی ویڈیو بنائے گا جب بھی میں میدان میں آ کر یوں ہی بات کروں گا. اگر کوئی مولانا طارق جمیل کے حوالے سے ایسی ویڈیو بنائے گا جب بھی میں میدان میں آ کر ایسی بات کروں گا. اگر کوئی ذاکر نائک کے حوالے سے ایسی ویڈیو بنائے گا جب بھی میں میدان میں آ کر ایسی بات کروں گا. اگر کوئی ہمارے پیارے علامہ ابتسام الہی ظہیر اور علامہ ہشام الہی ظہیر حافظ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی ایسی ویڈیو بنائے گا جب بھی میں میدان میں آ کر ایسی بات کروں گا. اگر کوئی مفتی راشد محمود رضوی حافظ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی ایسی گندی ویڈیو بنائے گا جب بھی میں میدان میں آ کر ایسی بات کروں گا. مگر میں انجینئر محمد علی مرزا پر بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ویڈیوز اس پر بن رہی ہے, ویڈیوز اسی پر بنائی جا رہی ہے. یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر اس پر خاموشی اختیار کی جائے یا چپ سادھ لی جائے تو بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس پر بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. لوگ سمجھیں گے بھائی کسی کی جانب سے کوئی رد نہیں آیا, اس کا مطلب ایسا ہو سکتا ہے. ارے خدا کا خوف کیجئے, اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے, کیا ڈر نہیں لگتا؟ ایسا کام کرنے والوں سے مخاطب ہوں جو ایسا گندا اور مکروہ فعل انجام دے رہے ہیں. بھائی حرام کے دھندے کی کمائی ماں باپ کو کھلاؤ گے, بہن بھائیوں کو کھلاؤ گے؟ یہ حرام کا دھندا ہے جو تم کر رہے ہو, حرام کا دھندا, حرام کا. اور حرام کا دھندا جب تم پیسے کما کر اپنے والدین کو کھلاؤ گے تو کیا ان کے منہ سے تمہارے لیے دعائیں نکلیں گی؟ اگر وہ جانتے ہوں گے کہ بھائی یہ حرام کا دھندا ہے, اگر وہ نہیں جانتے تو ان کا اللہ کا معاملہ ہے. لیکن تو پھنس گیا جو ایسا کام کر رہے, شرم نہیں آتی؟ خدا کا خوف کیجئے یار. وہ بندہ آپ کی نظر میں فتنہ ہے جس کو انجینئر محمد علی مرزا کہا جاتا ہے, تو اس فتنے کی باتوں کا جواب دیجئے, کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہا. وہ جو بخاری مسلم میں ہے وہی سب کچھ بتا رہے. آپ بھی پڑھ لیجئے, آپ حقائق جان لیں گے. وہ کوئی گھر سے دین لے کر آیا آپ نے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پہنچا رہا ہے. وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا, کچھ نئی ایڈیشن نہیں کی اس نے. وہ وہی بتا رہا ہے جو قرآن میں ہے, جو حدیث میں ہے, وہی سب کچھ وہ بتا رہے. آپ کے لیے یہ نہیں باتیں, ہاں آپ کے لیے نہیں ہوگی چونکہ آپ کے مولوی نے آپ کو بتایا نہیں. آپ کے لیے سب کچھ نیا ہوگا کیونکہ آپ کے بڑوں نے آپ کو کچھ بتایا نہیں کبھی. آپ کو بس 2 اور 2 4 بتائے گئے. آپ کو یہ نہیں بتایا کہ 2 سے 2 نکال دیا جائے تو کچھ نہیں بچتا, یہ تو بتایا نہیں آپ کو, بس یہ بتائے 2 اور 2 4 ہوتے. خدا کا خوف کیجئے یار. ہم کو مر کے قبر میں جانا ہے اور اللہ کو منہ دکھانا ہے, اللہ کو جواب دینے. بہت مسئلہ ہو جائے گا, خطرناک حد تک صورتحال بگڑ جائے گی جب ہم ڈے آف ججمنٹ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے. اپنے اعمال کا تو ہم حساب دے نہیں سکتے, تو جو ہم لوگوں کو عزتیں اچھال رہے ہیں یہ کیسے کریں گے ہم؟ پھر کہا جائے گا کہ ہم اپنے اعمال کا حساب کیا دیتے. سوال سارے غلط تھے, جواب کیا دیتے؟ سوال غلط نہیں ہے, آپ غلط ہیں, آپ گھٹیا کام کر رہے ہیں. اللہ سے ڈر جائیے, اور ڈریے اس وقت سے کہ جب موت آپ کو مہلت تک نہ دے گی اور آپ کو پکڑ لیا جائے گا, دبوچ لیا جائے گا, بشمول ہمارے. ہم کیوں ایسا کام کر رہے ہیں؟ ہم تو پہلے ہی بہت گناہ گار ہیں, مزید ہم ایسے گناہ کر رہے ہیں چند ویوز کی خاطر, چند لائکس کی خاطر. خدا کا واسطہ نہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہماری عزتوں کو محفوظ رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سمجھیے. جو باتیں انہوں نے ہم تک پہنچائی ہیں وہی باتیں ہمارے علماء کرام, علماء حق ہم کو بتلا رہے ہیں. یہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے. خدا را علماء کرام اور جو علماء حق ہیں ان کو فتنہ مت سمجھیے. اگر آپ ان سے اختلاف رکھتے ہیں تو علمی میدان میں آ کر دلائل کے ساتھ ان کی باتوں کا جواب دیجیے اور رد کر دیجیے ان کو, نہ کہ آپ اوچھے ہتھ کنڈے اپنائیں اور عزتیں اچھال کر ان کو ننگا کریں. خدا کا واسطہ, ورنہ ننگے کر دیے جائیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز 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 نہ بھولیے گا, تاکہ ہم ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکے. جسم میں جوانی اور سانسوں میں روانی رہی تو آپ سے انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی, کیونکہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے اور بہت نئے نئے پوڈ کاسٹ ہم لے کر آنے والے ہیں آپ کی خدمت میں. چونکہ نیا سال ہے 2025 ہے, اور جو بڑے علماء کرام ہیں ان کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو کر اس سال ایسے ایسے پوڈ کاسٹ آئیں گے اور ایسے ایسے سوال اٹھائیں گے جو آپ کو بہت کچھ سکھائیں گے, اور آپ کو یقیناً سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. ڈسکرپشن میں ہمارے فیس بک پیج کا لنک ہے ڈاکٹر احمد نصیر, وہاں جا کر ہم کو فالو کر لیجیے. ہمارے واٹس ایپ چینل کا لنک ہے ڈاکٹر احمد نصیر آفیشیل, وہاں جا کر بھی ہم کو ضرور
फॉलो कर लीजिए, और इंस्टाग्राम IM डॉक्टर अहमद नसीर, वहां जाकर भी हमको फॉलो कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी नासिर। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।